ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کا ماہانہ اجلاس مورا 28 اگست بروز جمعہ زیر صدارت سید طارق حسین منعقد ہوا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اجلاس میں شہدائے کربلا اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اجلاس میں ضلع بھر سے تمام ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں چیئرمین نیشنل میڈیا کمیونٹی محمد مجید بھٹی، مرکزی نائب صدر نذر جلیانی، سینئر نائب صدر زیڈ اے بھٹی، وائس چیئرمین مرزا حماد، نائب صدر عباس ہنجرا، نائب صدر مشتاق احمد، تحصیل صدر بشارت بٹ، ویب چیئرمین انصر مغر، وائس چیئرمین ویب ناصر محمود کھوکھر، ویب جنرل سیکرٹری سلمان بٹ، فائنانس سیکرٹری ملک شہباز، جنرل سیکرٹری شہر شہباز افضال، ہارون حیات، شیخ بابر، عمران علی، شعیب ارشد اور حافظ عدنان نے اپنے حالات اور رائے کا کھل کر اظہار کیا۔ اس موقع پر متفقہ طور پر 3 نکاتی ایجنڈا منظور کیا گیا۔ آئندہ آنے والے الیکشن 2021 اور 2022 کے بارے میں تفصیلی مشاورت کی گئی اور 8 ممبران کی رکنیت عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ گجرات پریس کو درپیش مسائل پر سینئر نائب صدر زیڈ اے بھٹی نے تمام ممبران کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ ویب چیئرمین انصر مغر نے مقامی صحافت کے حوالے سے شکراء کو آگاہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر تمام ممبران کو ریفریشمنٹ دی گئی۔ اجلاس کے بعد صدر سید طارق حسین نے تمام ممبران کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایک کار پر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر شرکت کی۔ رپورٹ ہارون حیات، 93 نیوز، جی ٹی گجرات۔ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ یہ آج کا اجلاس جو ہے کوئی عام اجلاس نہیں ہے۔ اس اجلاس کی بیس پہ اگلی جو کابینہ ہے اس کا فیصلہ بھی تقریباً ہو جائے گا اور جو رول اینڈ ریگولیشن ہے، جو چیزیں ہیں سنجیدہ قسم کی، وہ بھی ڈسکشن ہو جائے گی۔ بعد میں کل کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے کوئی رائے نہیں لی گئی یا مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ یہاں پہ اصل مقصد ہے کہ ہم نے اپنا احتساب آج کرنا ہے کہ ہم نے ان 2 سالوں کے اندر کیا کیا، کیوں کسی کی غیبت کرنے سے یا بیک فارورڈنگ کرنے سے یا لیگ پولنگ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ گروپ کے اندر تمام بندوں کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کرے، اس کو اپنی کارکردگی کا پتہ ہو، اس کو اکاموڈیٹ سسٹم کا پتہ ہو، تاکہ کیا وہ انگلی نہ اٹھائے۔ کیونکہ 14 اگست کے فنکشن کے بعد کچھ چیزیں ایسی میری کانوں تک پہنچی ہیں تو غیبت کی زمرے میں آتی مگر میں نے وہ انسنی کر دی، کیوں کئی چیزوں کو بندوں کو پتہ نہیں تھا یا کئی بندوں نے ڈائریکٹ مجھ سے بات نہیں کی، انہوں نے مسائل شیخ سے بات کر لی یا شاہ سے بات کر لی یا ہم سے بات کر لی، وہ پھر تیسرے یا چوتھے واسطے سے مجھ تک وہ چیزیں پہنچی۔ جب وہ چیزیں پہنچی تو ظاہر بدر اس میں بندے کے درمیان مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، کریٹ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب میرا کوئی ذاتی گھر نہیں ہے، یہ تمام بندوں کو مشترکہ گھر ہے۔ یہاں پہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ باز سنجا صاحب کے فیصلے سے بھی ہونا ہے، مشترکہ کا فیصلہ بھی شامل ہے، شاہ صاحب کا بھی، شعیب ارشد کا بھی، تمام ممبران اس میں شامل ہیں، تب جا کے اس وقت میں فیصلہ ہوتا ہے۔ کوئی اکیلا بڈی جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، نہ میرے میں وہ کہہ لو طاقت ہے کہ میں آج پورے پریس کلب اپنے موٹے اٹھا کے رکھوں۔ سب سے پہلے پوائنٹ ہمارا آج گجرات پریس کلب کا وہ ہے 6 ستمبر کا فنکشن جو ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی دوستوں نے کہا میں فنکشن کو بتایا نہیں کیا تھا 14 اگست کا، جب تک گروپ کے اندر ہم روز رولا ڈالتے رہے، بتاتے رہے، لکھ کے بھی گروپ کو غلطی بتائی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب گروپ کھولتے ہیں پورے میسیجز پڑھتے نہیں ہیں، بیچ میں ایک ٹکا پڑھ لیا، کسی نے مشتاق کا میسج پڑھ لیا، کسی نے میرا پڑھ لیا، لالے کا چھوڑ دیا، مجید صاحب کا میسج چھوڑ دیا، اس وجہ سے وہ کوئی چیز ہوتی نہیں۔ پھر شاہ صاحب کو حکم تھا مجھے کہ بھائی بٹ صاحب جو بھی بات کرنی ہے اپنی لکھ کے دے دیا کریں، کیونکہ بعض لوگوں نے میسیجز سنتے ہوئے چلو میسج ریڈ کیا ہوتا ہے ریٹرن وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے 6 ستمبر کا فنکشن ہونا ہے، اس کے تقریباً آج ہماری 80% جو ہے وہ قبیلہ یہاں موجود ہے۔ 38 پہلا ہو گیا ہمارا 6 ستمبر کا فنکشن اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو ہماری ٹیم جو موجود تھی، کور کمیٹی، زونل کمیٹیاں یا ویب ایسوسیشن کمیٹی ہے یا جو ہماری کونسل ہے، ان کا عرصہ 30 نومبر کو ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. 1 دسمبر کو سے لے کر 30 دسمبر تک پورا مہینہ ٹائم دیا جائے گا تمام ممبران کو، وہ ممبران جو رجسٹرڈ ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ پاکستانی شہری کب بنتے ہیں؟ جب آپ کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ موجود ہو. کسی بھی علاقے میں چل جائیں، بلوچستان میں جائیں، سندھ میں جائیں، آپ کو آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ پاکستانی ہیں، ادروائز آپ کو پاکستانی قبول نہیں کرتا. بے شک آپ کا صحافتی کارڈ ہو، وکالتی کارڈ ہو، مگر اگر آئی ڈی کارڈ بیسک آپ کا نہیں ہوگا آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں. سیم لائک ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب میں جو ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب ممبر بنتا ہے اس کے پاس ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کا کارڈ ہونا لازم ہے. تو اس کا مطلب کہ ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کا وہ ریگولر ممبر ہے، اس کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کے اوپر عائد ہوتی ہے کسی بھی مسئلہ مسائل میں. اس کے علاوہ تو بندہ کہ میں ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کا جی خیال رکھا ہوں، فالوور ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. وہ آپ کے 3000 فالوور ہو جائے، 5000 ہو جائے، 7000 ہو جائے، دوستی یاری ہو جائے، مگر آپ کا ممبر وہی ہوگا بیسک جس کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہو ڈسٹرکٹ پنجاب پریس کلب کا. دوسری بات مگر اتنی ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ جو ہم اس ٹائم اس کو ایڈجسٹ کر لیں. کیوں؟ جب بھی آپ نے کسی چیز کو کمپٹیشن میں جانا ہے تو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کی سخت ضرورت پڑتی ہے. ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ کے پاس صرف 3 ٹول ہیں. پہلا ٹول آپ کے پاس اخبارات ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی اشتہار لگواتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ لگواتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی بھی اپنا بندہ اخبار مالک نہیں ہے، آپ بیٹھا سارے اخبار کے ممبران ہیں. ظاہری بات ہے جب اپنے اخبار میں اشتہار لگوانا ہے تو اس کی بھی پیسے لگتے ہیں. کسی کا 2000 لگ جائے گا، کسی 4 ماہ کی، تو اپنی ڈیلنگ ہوتی ہے، مگر وہ بغیر پیسوں کے کوئی بھی اشتہار آپ کے نہیں لگاتا. تیسرا ہمارے پاس فنکشن ہوتا ہے آپ کا سوشل میڈیا، جو اس وقت سب سے تیز ترین آپ کا وہ سسٹم ہے. سوشل میڈیا میں آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ سوشل میڈیا میں آپ کے پاس 6 چیزیں ہیں. پہلی سب سے جو مقبول چیز ہے وہ فیس بک ہے. اس کے اوپر آپ کی جو بھی چیز جائے گی، آپ جو رزلٹ چاہیں گے وہ 100% رزلٹ آپ کو مل جائے گا. دوسرا فنکشن ہے واٹس ایپ گروپ، جو اگر گروپ بنے اس میں وہ چیز فوراً اکاموڈیٹ ہو جائے گی. کیوں؟ ہر بندے نے واٹس ایپ اور فیس بک یہ لازمی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی. تیسرا میٹر آپ کے پاس ہے ٹویٹر کا. ٹویٹر 100 میں سے صرف 15 یا 20 بندے رکھے ہیں پڑھے لکھے ہیں. کیوں؟ اس میں جسٹ 160 الفاظ لکھنے ہوتے ہیں، اس میں آپ الفاظ لکھتے ہیں، مختلف میسج آپ نے آگے فارورڈ کرنا ہوتا ہے، اسے ہم بولتے ہیں ٹویٹ. چوتھا فنکشن آپ کا ہے یہ جو اپنے ویب چینل کھولے ہوئے یوٹیوب چینل، یہ چوتھے نمبر پہ آتا ہے. اور یہ بھی صرف 25% لوگوں نے اس کو اکاموڈیٹ کیا ہوا، جن نے پیکیجز لگائے ہوئے ہیں. ادروائز ابھی بھی آپ پوچھ لیں 75% لوگ کہیں گے یار ہمارا تو یوٹیوب پیکیج ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا یا واٹس ایپ ہے یا یوٹیوب سب سے مہنگا پیکیج ہے. کیوں؟ اس میں آپ کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے تو آپ کی MBs خرچ ہوتے ہیں، وہ ضائع ہوتے ہیں، وہ آپ کے کنزیوم ہوئے. وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو انکم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پانچواں آپ کا ہے ٹیلی گرام. پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. غالباً یہ 4 سال سے ٹیلی گرام سسٹم چل رہا ہے، مگر پاکستان میں اس سال سے شروع ہوئی ہے. یعنی ہم 4 بندے ہوں گے جو ٹیلی گرام کو بنایا ہوگا، کسی کو یہاں پہ آپ کو ٹیلی گرام یوز نہیں کرنا، صرف 4 بندوں کے علاوہ. یا ان کے پاس ہے یا میرا یا مجید بٹ صاحب ٹیلی گرام بنا ہوگا. کیوں؟ ابھی اس کو پاکستان میں کور کرنے کا 3 سے 4 سال چاہیے اس گروپ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. انسٹاگرام وہ چیز ہے جس میں آپ تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، لوگ فالوور بنتے ہیں، وہ بھی آپ 5 یا 6 بندوں کا ہوگا، ادروائز کسی نے بھی انسٹاگرام نہیں رکھی ہوئی. ٹک ٹاک ہے وہ جسٹ لائک ایک کنجر خانہ گروپ ہے، اس میں آپ اپنی خبروں پروموٹ نہیں کر سکتے. اس میں کوئی خبر آئے کہ لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ٹھڑک پروگرام دیکھیں گے لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. ادروائز خبروں کے لیے وہ ٹک ٹاک آپ کو پھر کیا لگے فلاپ. ٹھیک ہے. یہ چیزیں کلیئر ہوگی. یہاں پر چیزیں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. چوتھا پوائنٹ، آپ لوگ رجسٹرڈ کس طرح مانا جائے. آپ یہ آپ سارے صحافی بیٹھے ہیں نا، آپ لوگ پوچھتے ہیں آپ یار رجسٹرڈ کس چیز کی، کیا لگا کہتے ہیں اصل صحافی نقل صحافی. اصل صحافی وہ ہے جس کو DIU کے پاس جس انفارمیشن آفیسر کے پاس آپ کی فائل موجود ہوگی. فائل کیسے موجود ہوگی؟ کیا اپنا بیٹھے ہوئے سلیمان بٹ صاحب یہ اسپیشل جا کے بتائیں گے جی میں صحافی ہوں جی؟ نہیں. وہ جائے گا ایز اے بیورو چیف جائے گا، اتنا بتائے گا سر میں بیورو چیف روزنامہ حکومت، بعض صاحب کہیں گے میں بیورو چیف روزنامہ جرت، یہ جی ہمارا کارڈ ہے دونوں داروں کے، آپ ہمارا یہ نمبر ایڈ کر لیں اور اپنا ای میل ایڈریس ہمارے پاس ڈائل کر لیں، آپ نے خبریں میں سینڈ کر دیں. اس میں یہ رجسٹریشن ہوا، اس میں آپ کو اکاموڈیٹ وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ صرف اپنی خبروں کو لگوانے کے لیے آپ کو سینڈ کرے گا، آپ کو بینیفٹ کوئی نہیں دے گا.
بینیفٹ آپ کو کس وقت ملنا ہے؟ بینیفٹ آپ کو اس وقت ملنا ہے جب اس کے اوپر کسی ادارے کی تلوار لگنی ہے. یعنی ڈسٹرکٹ جاب پریس کا کوئی ادارہ ہے, وہ اپنے بندے بھیجتا ہے کہ میرے پاس یہ 38 بندے موجود ہیں, یہ ان کی اخباریں ہیں, یہ ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں, یہ ان کا ڈیٹا ہے, اور یہ ہمارے انڈر کمانڈ موجود ہے, یہ ہمارا گروپ ہے. وہ فائل وہاں جائے گا, جب وہ کھولے گا تو ایک دم وہ سوچے گا یار اگر میں اس بندے کے خلاف میں چلتا ہوں تو میرے پیچھے سلمان بٹ صاحب کے گراہکوں کو ریکویسٹ کرتا ہے, وہ سوچے گا یار اس کے پیچھے تو وہاں سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پیچھے تو سدائے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آئینہ انقلاب کے اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جاڈے بٹی جو ہے وہ میرے مطابق والا بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ جب دیکھے گا یار یہ 38 اخباریں اس بندے کے گروپ کے ساتھ ہیں, تو وہ آرام سے بیٹھے گا, اس وقت اس کو کال کی نہیں, ان سے رابطہ کریں کہ صاحب مجھے یہ مسئلہ مسائل ہے, میرے صاحب پیچ اپ کریں. سمجھ آ رہی کہ جب آپ اکٹھے ہیں تو آپ پیچ اپ ہیں. دوسری بات آپ صحافی ہے, صحافی کے لیے اخبار ہونا لازم ہے. ہمارا پریس کلب ہے, ہم نے اکاموڈیٹ کیا ویب والوں کو, کیوں؟ تاکہ ان کے اوپر بھی کوئی مطلب انگلی نہ اٹھائے. مگر ویب جو ہے اپنی 100% شیورٹی نہیں ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کو انرجی چاہیے تھی, آپ نے فون اسٹنگ بال ایسے کر لیں گے, ٹھیک ہے, 2 ماہ 3 ماہ, اس کے بعد آپ کی جا کی طرح بیٹھ جائیں گے. آپ کو وہی 24 گھنٹے بعد پیپر آنا ہے, اس میں خبر لگنی ہے, اس میں خبر لگنی ہے, جب پٹ اپ ہونی ہے تب انہوں نے کہا ہاں یار یہ بندے ڈاٹے ہیں. اس لیے بیسکلی کوشش کریں کم از کم اخبار آپ لے لیں, اوپینینس کی لازمی لیں, بے شک گجرانوالہ کا ہو, لاہور کا ہو, گجرات کا ہو, اسلام آباد کا ہو, اخبار آپ کے پاس لازمی ہو, تاکہ کل کلام وہ اخبار لیں جو آپ کے پریس کلب کو بھی اکاموڈیٹ کرے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں. جب ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب کو ہمیں دفتر تیار کرنا ہے تو اس میں فلیکس ہم وہ لگوائیں گے جو ہمارے مثلا اٹیچ ہوں گی, ان کے یہاں پہ لگے مونو لگے ہوں گے. تو جب ہمارا پریس کانفرنس ہال بنے گا تو جب بندہ پریس کانفرنس کرے گا تو اخباریں پیچھے شو ہوں گی ساری اس کی کہ یہ اخباریں ان کے ساتھ ہیں, اور جو ویب کی مطلب کام کریں گے ان کی لائن بھی لگی ہوگی, ان کے بھی آگے یہ کہہ لیں گے اسپیکر پڑے ہوں گے. یعنی اگلا بندہ جب آپ کی پریس کلب میں آئے گا, پریس کلب سیم لائک آپ کی فرینچائز ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. جب پریس کلب اچھی طرح اس بندے کو اکاموڈیٹ کرے گا تو پریس کلب کو پیمنٹ بھی دے کے جائے گا. وہ پریس کانفرنس ایسے نہیں کرے گا, کم از کم 10,000 روپئے دے کر پریس کانفرنس رکھے گا, مگر اس 10,000 کا وہ لگا بھی جائے گا کہ جو اخبار وہاں موجود ہے وہاں میری شاید 2 کلم خبر لگے, 3 لگے, خبر لگنی اس کی ضرور چاہیے. عمل ہو نہ ہو, ایکشن ہو نہ ہو, وہ اس کی قسمت ہے, مگر آپ کا ورک وہاں نظر آنا چاہیے. پھر شاہ سے میری بات بھی تھی کہ جو شخص ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب کی کام کرے گا, اپنا دن توڑے گا, اپنا کام اس کو انسینٹیو ملے گا. فی الحال 5ویں آخری بات دیکھیں, اب آپ لوگ ہے نا کہتے ہیں جی آپ لوگ ہماری کارکردگی کس سے چیک کرتے ہیں, یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ. سلمان بٹ صاحب کا ہدف بھی ہے, جرت بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس قوت ہے, ان کے پاس جرت ہے. میرے مطابق ان کے پاس صدایت ہے, آئینہ انقلاب, نیوز الرٹ میرے مطابق, ٹھیک ہے, جی ٹی وی, سب کے پاس. بلکار آپ 2 سال سے کام کر رہے ہیں, میں کیوں چیختا ہوں یا روتا ہوں یا پیٹتا ہوں کہ یار جو بھی چیز آپ کرتے ہیں مجھے سینڈ کر دیا کریں. ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب کا پیج ہے اور گروپ ہے, اس میں وہ چیز میں پوسٹ کر دوں گا, اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں. کام اس نے کیا, پاور آف پاکستان نے اس نے اپنی چیزیں کوئی بھیج دی ہے, میں نے وہاں پہ اپلوڈ کر دی ہے. جو وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے گروپ کے اندر 1500 1600 1700 یا 1000 1200, وہ اس کا کام دیکھنا ہے نا. اس کا کام دیکھ کے اس کا گروپ ہے, اس کا پیج ہے, کوئی اس کو لائک کر لے یا پاور آف پاکستان اچھی خبریں دے رہے ہیں, اسے اس سے کانٹیکٹ کر لے کہ یار آپ نے فلم اچھی بنائی تھی, یار ہمارا وہ فنکشن ہے تو ہاں جی آپ پریس کلب کی اپنی فنکشن کیا تھا, تو یار میں آپ کو کام کے اوپر 3-4 ہزار ہمارے بھی تو ویڈیو کلپ بناتے ہیں. بینیفٹ تو آپ لوگوں کو ہو رہا ہے, کارکردگی آپ لوگوں کو چیک ہو رہی ہے. انڈیویجل بیس پر میں کام نہیں کر رہا, انڈیویجل بیس آپ کا جاب کریں. آپ کو جو دال روٹی وغیرہ یوز کر دی اس کو لے کے چلنا ہے. بلکار موجود ہے, ان کا حق بنتا ہے کہ اسے ریکو فتح کروں کہہ کے بلکار کو پروموٹ کریں, آپ کو پروموٹ کریں. کیونکہ جب ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب میں کارکردگی بات دیر میں آئے گی تو ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب اس بندے کو اکاموڈیٹ کرے گا جو ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب کے ایلیمنٹ کو لے کے چلے گا. ایلیمنٹ کا مطلب کیا کہ آپ کو بلکار نیوز ہے, آپ نے بلکار نیوز کے اوپر ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب کو کتنا اکاموڈیٹ کیا ہے, آپ کا رول کما آپ ہے میرے مطابق ہے, اس پہ آپ نے ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب کتنا اکاموڈیٹ کیا ہے. آپ کو ضرورت ہے, قوت ہے, ٹھیک ہے, صدائے وطن ہے, آئینہ انقلاب ہے, ٹھیک ہے, ادارے جہاں ہیں, آپ اس کو کتنا اکاموڈیٹ کیا ڈسٹرکٹ جاب پریس کلب کی خبر کو, طبیعت کو. وہ
پروگرس دیکھ کے آپ کے لیے شیل تیار ہوتی ہے, آپ کے لیے میرٹ سرٹیفکیٹ بھی تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد پرسوں اور کل بات کی سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اس وقت سوشل میڈیا آپ کا جو ہے نا وہ دستی بم ہے. دستی بم جو ہوتا ہے وہ وقتی طور پر یوز کیا جاتا ہے کہ پیچھے تک جب آپ کو لیٹ ہوتی ہے نا کوئی آدمی میں رہی پتا ہو جب آپ کا گولا بھی ختم ہو جاتا ہے یا آپ کی کمر پیچھے سے لیٹ ہوتی ہے, دستی بم جو جہاز ہے جو وقتی طور پہ آپ کو سیو رکھتا ہے کہ آپ کو 10-15-16 میٹر کے اندر نا آپ کو سیو رکھے گا, دشمن کو تباہ برباد کرے گا. سوشل میڈیا کا یہ عمل ہوتا ہے کہ یہ جب تک آپ کا ہینڈلنگ, آپ کا پاس سپلائی چینل نہیں ہے, آپ کا اقدار نہیں ہے, یہ دستی بم ہے کہ فی وقتی طور پر فوراً خبر آپ کی بریک ہو جاتی ہے. تو آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں, ٹویٹر کے تھرو, واٹس ایپ کے تھرو, فیس بک کے تھرو. باتیں ساری ہو چکی ہیں, چند ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پریس کلب صحافیوں سے بڑھتا ہے. صحافی لکھنا اور بات ہے, بننا اور بات ہے. ہم صحافی لکھ تو لیتے ہیں لیکن صحافی بنتے ہیں. صحافی اس وقت بنے گا جب آپ کسی پرنٹ میڈیا سے اٹیچ ہوں گے یا کسی الیکٹرانک میڈیا یعنی کہ سیٹلائٹ چینل چینلز. سوشل میڈیا کے جو چینل ہم چلا رہے ہیں یوٹیوب پہ, یہ چینل ہمارا ایک تفریح کا ذریعہ ہے. یہ باقاعدہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, نہ ہی گورنمنٹ کا ریکمینڈیڈ ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن فی الحال ان کو صحافی تسلیم نہیں کرتے. تو صحافی بننے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو سیٹلائٹ چینل کی نمائندگی آپ کے پاس ہو یا پھر کوئی ہفتہ روزہ یا روزنامہ آپ کے پاس ہو. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل ہو, آپ لوکل بھی رہ سکتے ہیں. لوکل آج کل بہت زیادہ آپ کے پاس روزنامے آ رہے ہیں, روزہ بھی دیکھنا آپ نے کہ آپ اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اپنی کر سکتے ہیں, آسانی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. لوکل کے ساتھ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کریں. ہفتہ روزہ کے ساتھ جیسے آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کریں اور کام کریں. صحافی آپ اس وقت بنیں گے, حقیقت میں صحافی لکھتا بھی اس وقت ہے بندہ جب آپ کی کوئی خبر کسی روزنامے میں آتی ہے یا الیکٹرانک میڈیا میں. اس کے علاوہ صحافی لکھنے سے کام نہیں چلتا, صحافی بننے سے کام چلتا ہے. پھر صحافی کہلایا جاتا ہے. فیس بک ایک میڈیا ہے آپ کی آواز لوگوں تک پہنچائیں. فیس بک کوئی صحافت کی ڈگری نہیں ہے یا کوئی ایک اتھینٹک کام نہیں ہے, جگہ نہیں ہے صحافت. دوبارہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ صحافی بنے, اپنا نام کریں. کہ سب سے پہلے یہ تھا کیونکہ دوست ابھی نئے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے پروگرام کی ڈیٹیل کا کنفرم نہیں تھا کہ کیا کیا پروگرام آگے طے ہوا تھا. اصل میں یہ مین ذمہ داری بنتی ہے جو آپ کا انفارمیشن سیکرٹری ہوتا ہے اس کی اور جنرل سیکرٹری کی, کہ آپ نے پروگرام کو کور کر. پھر جب آپ کسی بندے کی ذمہ داری لگاتے ہیں تو اس نے کور کرنا ہے, اس کو کور لے کے جا کے آگے بڑھنا. یہ باتیں اگر محسوس کرنے کی نہیں ہے, اگر کوئی محسوس کرے میں ایڈوانس میں استعمال ہوتا ہوں. مگر اس کے بعد یہ تھا کہ ہم نے آگے پروموٹ کرنا ہے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کو, اور میں نہایت معذرت کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ 13 چینل میں سے شاید ہی کسی نے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہو. جو ہم نے مووی بنائی ہے سوشل میڈیا کے لیے ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی 14 اگست. اکثریت موویز میں یہی ہیں, میں نے بنائی ہے تو میں نے اپنی تصاویر زیادہ کی ہیں کہ مجھے ہائلائٹ اپنے آپ کو کرنا ہے, جس سے کہ اسے خود کو اپلائز کیا. ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب مجھے نہیں نظر معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے خود کو اپلائز کرنا ہے تو اس کا طریقہ کام. آپ منگووال سے ہیں, آپ پنجاب سے ہیں, آپ فتح پور سے ہیں, جلال پور جگہ سے, جہاں سے بھی ہم تشریف لے کے آئے ہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے خود کو ابلائج کرنا ہے تو آپ اس کو اس رنگ میں دے سکتے ہیں کہ فلاں جگہ سے فلاں کی قیادت میں اس وفد نے اس پروگرام میں شرکت کی. وہ آپ کی اپنی ابلائجنس سمجھے کہ آپ خود کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر شمولیت کی. لیکن جہاں تک یہ سارا کام تھا اس میں مجھے معلوم کے ساتھ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو چاہتا ہوں کہ کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کی 14 اگست کی تقریب تھی اس کو ہم اپلائج کریں. جو میں نے فیل کیا, میری اپنی ذاتی بات کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ تھا. ہاں ہوتا ہے ہمارا, دیکھیں گروپ میں آپ نے بولنا ہے, آپ کو موقع دیا جاتا ہے یا گروپ میں بولو. السلام علیکم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یہ روز کی روٹین ہے, اس سے آگے چلے نا تھوڑا سا. ایک ٹاپک ہو گیا جیسے ابھی ادھر سے ایک لائن بولے گی, ادھر سے بھی ایک لائن بولے گی, ادھر سے بھی بولا جاتا ہے.
یہی آپ کا کام آگے بڑھنا. یہ جو اسپیکر بنتے ہیں یہ پہلے دن سے اسپیکر نہیں تھے. جب پہلے دن میرا اسٹیج پہ آتا تو نیچے سے ساری ٹانگیں بھی آتی. آہستہ آہستہ وہ فین کھل کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا. اپنا فین کھولیں, اپنا فہم کھولیں, اپنے آپ کو قید نہ کریں. اگر آپ نے صحافت کرنی ہے, اگر قید کر لیں گے تو سمجھے ختم ہو, پھر آپ صحافی نہیں کہلائیں گے. پھر نام یہ ڈبہ لگا دیا صحافی. وہ ڈبہ صحافی ہے, جعلی صحافی جس کو بولتے ہیں. جعلی صحافی وہی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. جس کے پاس چیز ہوتی ہے آٹومیٹکلی نظر آتی ہے. دوبارہ لمبی چوڑی گفتگو کوئی نہیں. آگے جو ابھی کبینہ کی بات ہو رہی تھی تو میں شاہ صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. باقی دوستوں کو بھی 2 سال بڑے اچھے طریقے سے پریس کلب چلایا, اور اتنا پیار, اتنا محبت اور اتنی نرمی اور اتنی شائستگی مجھے کہیں نظر نہیں. اور جملہ ہے تو طرح ہی, لیکن کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ سمندر جو آتا ہے نا وہ اپنی روانی کے ساتھ چلتا رہے. بہت کچھ آتا ہے سمندر میں, لیکن سمندر اس کو باہر پھینکتا نہیں. وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک کو ایڈجسٹ کر کے. اور میرا خیال ہے کہ 2 بلکہ خیال نہیں 3 ہے. اور مجھے یہ کہنا بھی چاہیے کہ شاہ صاحب نے 2 سال نہیں کہا. ابھی بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے نئی کبینہ آگے بنانی ہے, پہلے تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ شاہ صاحب ایز اے صدر کام کرتے رہے. 2 سال کام کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. اس کے بعد اگلی کبینہ جو ہے وہ صرف وہ لوگ لے گئے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ ورکر ہیں, یہ حقیقت میں کام کر رہے ہیں. وہ دینا صرف دیں. مجھے کسی عہدے کی کوئی لالچ نہیں. میرا عہدہ جس کو دل کرے دے دیں. پہلے بھی جب مجھے چیئرمین بنایا گیا تو اس نے فون کیا تھا, میں نے اسے یہ ریکویسٹ کی تھی آپ باہر کے جناب مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے. دوست بیٹھے, مجھے کسی عہدے کی لالچ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. کام ہے کہ کام چلنا چاہیے. تو وہی دوست آگے لے کے آئے. ریکویسٹ ہے میری کہ وہ دوست لے کے آئیں آگے جو کام کر رہے ہیں, واقعی کام کر رہے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, جن کا کام آپ کو نظر آ رہا ہے, جو ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کو پروموٹ کر رہے ہیں, صرف اپنی ذات کو نہیں کر رہے. جب ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب آئے گا تو پھر صرف ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب, یہ سارا اس میں کوئی ایک سنگل پرسن نہیں رہے گا. نہ کوئی صدر ہوگا, نہ کوئی جنرل سیکرٹری ہوگا, نہ کوئی چیئرمین ہوگا, نہ کوئی مرکزی نائب صدر ہوگا, نہ کوئی فائنینس سیکرٹری, کوئی نہیں ہوگا. آپ کا مین لیبر جو ہے یہی ہوگا ڈسٹرکٹ گجرات. وہ چیزیں جو نکارا ہیں جن کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ ریپیئر نہیں ہوئی. یہاں تک کہ دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیئر پارٹ بھی ختم ہو. ان کا بے شک باہر پھینکنا بھی چاہیے, لیکن مردہ نہیں, ان کو باہر پھینکنا چاہیے. تو بہرحال میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اس کبینہ وہی دوست لے کے آئیں جو آگے کام کرنے والے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب کو پروموٹ کر رہے ہیں. جب آپ ڈسٹرکٹ گجرات پریس کلب سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کے 13 چینل ہیں, تو 13 کا اپنا اپنا بھی اخباریں ہیں تو اپنی اپنی اخبار ہے. باقی شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے کہ 12 پاویں 35 ہیں, 40 ہیں. اصل میں مین مقصود ہوتا ہے کہ کام کریں. کام ہے تو سب کچھ ہے. اگر آپ کا کام جب وہ بھولے گا تو آپ کی پہچان آٹومیٹک بن جائے گی. پھر آپ کا ڈی سی بھی کچھ نہیں کر سکتا, نہ ڈی ٹی او کچھ بگاڑ سکتا اگر آپ نے کچھ کیا ہے.